دو چیزیں ہم میں چھوڑ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ایک قرآن، ایک ان کی پیروی کرنا، سنت۔ کیا آپ لوگوں نے اتنا علم ابھی تک لیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو جان سکیں، آپ کو صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کا فرق پتہ چل سکے؟ ٹھیک ہے، اور اپنے دل کو ٹٹولا کریں۔ کیا فیل کرتے ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فیل ہوتی ہے؟ اگر میں بار بار کہتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، بعض لوگ تو اس کو بھی کیجول لیتے ہیں کہ جیسے کسی عام انسان کا فرمان ہو۔ یہ بہت خاص ہستی کا فرمان ہے جس کو آپ کیجولی نہیں لے سکتے۔ آپ کتنا مس کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مس کیا ان کو؟ یاد کرتے ہیں آپ ان کو؟ کتنا یاد کیا؟ ان کی سیرت کو کبھی پڑھا؟ انہوں نے تبلیغ کے لیے، آج جو اسلام ہم تک پہنچا اس کے لیے کتنی کوششیں کی؟ کبھی ہسٹری پڑھی؟ کبھی جاننے کی کوشش کی آپ کی محبت میں وہ کیا کیا کرتے رہے؟ امت کی محبت میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو یہ ایک آبویس بات ہے کہ جب آپ ہماری 90% کچھ حسرتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر پوری نہ ہوں تو خواب کے ذریعے وہ پوری ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اندیکھی خواہش، کچھ پا لینے کی خواہش، تو وہ کیا ہوتا ہے، خوابوں کے ذریعے ہمارے مائنڈ میں سیو ہوتا ہے، تو خوابوں کے ذریعے وہ پوری ہو جاتی ہے اور وہ ہم پورا ہوتا دیکھ لیتے ہیں، خود کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں۔ تو جس چیز کو آپ جتنا مس کرتے ہیں وہ اتنی ہی زیادہ خوابوں کے ذریعے یا ایکشن سے یا کسی بھی طریقے سے آپ پا لینے کی جستجو کرتے ہیں، یا خوابوں میں بھی آپ کو وہ نظر آنے لگتی ہے۔ ایون آپ اگر کسی شخص کو مس کرو نا تو وہ آپ کی خواب میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک طرح کی انرجی ہوتی ہے، یہ ایک طرح کا احساس ہوتا ہے، جیسے انرجی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے، حرارت کی ایک قسم ہے، بالکل ویسے ہی یہ وائبز ہوتی ہیں، بہت اسٹرانگ وائبز جو کسی تک پہنچ جاتی ہیں جب آپ اس کو یاد کرتے ہو، تو پھر آپ کی ذہن کی سیٹسفیکشن کے لیے آپ کی خواب میں بھی وہ شخص آ جاتا ہے۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنا مس کیا کہ وہ آپ کی خواب میں آئے؟ نہیں۔ محبت کا ثبوت دینا ہے تو خاموشی سے آپ ہر سمار کا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ ان کی پیدائش کا دن جو ہے وہ سمار تھا، لیکن ڈیٹ چونکہ کنفرم نہیں، تو سمار کا روزہ رکھا کریں، درود ابراہیمی کی کثرت کریں، تلاوت قرآن پاک بڑھا دیں، نمازوں کی حالت کو درست کریں۔ میں کہتی ہوں نمازوں کی حالت ہی درست ہو جائے تو انسان کا ایمان جو ہے وہ درست سمت میں جانے لگتا ہے، اس کے کاموں میں آسانی ہونے لگتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں ہر صورت، علم سرچنگ کریں، اپنا علم بڑھائیں، نہ کہ پکی پکائی کھانے کی آپ کو عادت پڑ جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہر طرح سے آج کے لیے آپ کا یہی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اب سے آپ نے سیرت النبی پہ پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ زیادہ سے زیادہ نالج گین کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ صرف قرآن کو فالو کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو، ان کے احترام کو، ان کی عزت محبت، ان کی تعلیمات کو بھول جائیں گے تو بھی یہ آدھا دین آپ فالو کریں گے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی دیکھنا ہے۔ بے شک وہی ساری چیزیں ہیں جب اللہ کا حکم، جو اللہ کا حکم آیا اسی سے احادیث ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیسے کر کے دکھایا۔ جیسے نماز کا حکم تو ہے، لیکن عمل کس سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، کہ صحیح نماز ہم نے کیسے ادا کرنی ہے۔ خاموشی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اتباع کریں، ان کی سنتوں کو زندہ کریں، اپنے تمام معاملات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایک بھی ایسا عمل نہیں چھوڑا کہ جس کو بتایا نہ ہو۔ ہمارے سونے سے لے کے جاگنے تک، کنوارے ہیں تو تب کیسے رہنا ہے، شادی شدہ ہیں تو تب کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک، والدہ، والد، والدہ، بہن بھائیوں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے ساتھ، ہر چیز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ کو ملے گی۔ یو ہیو ٹو فالو۔ آپ اس پہ سرچنگ کریں، آپ اس کو پڑھیں، سیرت النبی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کے لیے آپ اس پہ مطالعہ کرنا شروع کریں۔ ہر لحاظ سے ہمیں درستگی کرنی ہے، ہمیں امت وسط، یہ بہت بھاری آیت ہے جو میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ ہمیں امت وسط بنایا گیا، بھائی ہم نے روکنا ہے، ٹوکنا ہے، برائی سے لوگوں کو دور رکھنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے۔
ہم نے واضح واضح حکم پہنچا دینا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. ہم پر اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ہم ہر آیت کو کھلم کھلا پہنچا دیں. آگے ان کی ذمہ داریاں وہ مانتے ہیں کہ نہیں. وہ لوگوں کی آنکھوں پہ اس قدر بھی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگوں کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو وہ بڑا کیجول لیتے ہیں. تو یہ حقیقت بات ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک اگر کہا جائے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ واقعی اس کو عام بات لیتے ہیں. کیونکہ علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کس قدر کوششیں کی، ان کا کیا مقام ہے، درجہ ہے. ان کو کبھی یاد ہی نہیں کیا، ان کی زندگی کے بارے میں کبھی دیکھا نہیں، تو ان کے لیے یہ عام ہی بات ہوگی نا. ان کے لیے تو وہ جو نظر آ رہا ہے، جس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی زیادہ اہمیت ہوگی.